طریقہ کار کے ذریعے آؤٹ سورس کیا گیا ہے، خالی اشرافیہ کے لیے نہیں بلکہ عام آدمی کے شاندار سفری سہولتوں کے حوالے سے۔ اور پھر جس طرح یہاں پر آج وائی فائی کنیکشن جو ہے وہ آپریشنل ہے، اور جو ٹکٹ چیکر جو ہے وہ قدیم زمانے کا وہ بستہ لے کر اور وہ ٹکٹ کو پنچ کرنے کا سسٹم مکمل طور پر ریپلیس کر دیا گیا ہے، اور اٹس آل ڈیجیٹائزڈ۔ اس کے علاوہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کے لیے بزنس کلاس، اور پھر وہاں پر جو رات کے سفر کے لیے جو برتھس بنائی گئی ہیں، اور پھر کچن اور ڈائننگ ہال یورپ کی طرح جو وہاں پر نظام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہی 100% کوالٹی یہاں پر آ گئی ہے، لیکن بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ انہی خطوط پر اس پاکستان بزنس ایکسپریس کو جس طرح رینوویٹ کیا گیا ہے، ریفربش کیا گیا ہے، میں حنیف عباسی صاحب کو، سیکرٹری چیئرمین ریلویز کو اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے آنے سے پہلے پی ڈی ایم کے دور میں خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے، اور مجھے کہنے دیجئے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں تو غیر موجودگی میں جو بات کی جائے وہ اچھی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے ریلوے کے ادارے کو چلانے کی بھرپور کوشش کی ان 16 مہینوں میں، ایمانداری سے، اخلاص سے، اور جو قبضہ گروپ تھے ان سے زمینیں پراپرٹیز واگزار کرانے کے لیے اور ریلوے اسٹیشنز کو بہتر کرنے کے لیے مجھے انہوں نے ایک سے زیادہ اپنی پریزنٹیشن بھی دی تھیں، تو انہوں نے اس کام کا آغاز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانی مکمل نہیں ہوگی اگر ان کو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ نہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنی 16 ماہ کی اس دور میں پوری کوشش کی۔ حنیف عباسی صاحب کو میں جانتا تھا کہ یہ ایک ڈوئر ہیں۔ حنیف عباسی صاحب آئے، ریلوے کا انہوں نے قلمدان سنبھالا، کیونکہ میں ان کی صلاحیت سے واقف تھا۔ ان کو 2 باتیں کہیں کہ آپ کی جو محنت سے تو میں اچھی طرح واقف ہوں کہ دن رات محنت کرنے والے آپ آدمی ہیں، مگر ریلوے وہ ادارہ ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں اپنا ایک کلیدی مقام رکھتا ہے۔ دنیا میں یورپ چلے جائیں، ایسٹرن یورپ چلے جائیں، جب تقسیم تھی ایسٹ اور ویسٹ کی، اس زمانے میں بھی ویسٹ اور ایسٹ میں ریلویز جو تھا وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ایک بہترین نظام تھا۔ ہمارا یہ کہنے دیجئے کہ انگریز کے زمانے کا ایک اعلیٰ ادارہ وہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ اس کے لیے میں نے ان کو عباسی صاحب کو کہا کہ آپ نے آ کے ٹھیک کرنا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ کھڑا کرنا ہے، اور ہر چیز آپ نے آؤٹ سورس کرنا ہے۔ یہ ریلوے کا یہ کام نہیں کہ زمینیں وہ سنبھالے اور ان کو دیکھے۔ آپ زمینیں آپ کی ہیں، ان کو آؤٹ سورس کریں، لوگ اس کے اوپر اپنا جو بھی کرنا چاہتے ہیں شفاف طریقے سے اس کی آمدن سے آپ مسافروں کی جو بوگیاں ہیں، انجنز ہیں، اور جو فریٹ ریلوے کا جو فریٹ کا جو سیکشن ہے جو آپ کی بہت بڑی کمائی کا ایک ذریعہ ہے، ان کو آپ ٹھیک کریں، اور مسافروں کی اگر آپ کراچی، لاہور، پشاور، کراچی اور دوسرے آپ کی جو روٹس ہیں ان میں اگر آپ مسافروں کو آپ سہولتیں دیں گے اور ریلائبل آپ ان کو سواری دیں گے جس میں تاخیر نہیں ہوگی، وقت پر وہ پہنچے گے، پنکچویلٹی ول بی دی ہال مارک، تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آج میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے آج میرا وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دہائیوں بعد میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ جو تبدیلی دیکھی ہے یہ واقعی یہ دل کو بھاتی ہے، اور دل سے دعا نکلتی ہے، اور دل سے تحسین دینے کی بہت میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہے، مگر یہ پہلا قدم ہے۔
It's the first step towards a long journey, towards a long journey. اور یہ آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کے لیے تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، پوری ریلوے کی جو ٹیم ہے ان سب کو، چاہے وہ انجینئرز ہیں، چاہے وہ کمرشل مینیجرز ہیں، چاہے وہ سی او ہیں، چیئرمین ہیں، سیکرٹری، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ قدم آپ نے اٹھا لیا اور پھر دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وہ کس طرح محنت، امانت اور دیانت، دن رات محنت. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے آپ کی ٹرین کا بھی میں نے آپ کا معائنہ کیا، آپ نے اس کو بالکل نیا بنا دیا ہے. ہر چیز، کچن ہے، ایئر کنڈیشننگ ہے. تو یہ آپ نے مجھے اور ان تمام حاضرین جو یہاں پر بیٹھے ہیں مہمان گرامی، ان کو دکھایا ہے. یہ ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. اب چاہے پشاور ہے یا روڑی ہے یا کراچی ہے یا کوئٹہ ہے یا کوئی اور جگہ ہے، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. تو دیکھیے کہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، دنوں میں کس طرح لوگ آپ کی اور آپ کے شاندار کارکردگی کے مترف ہوں گے. میں آخر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگ ہم نے جیتی ہے ہندوستان کے مقابلے میں، آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پوری قوم کو. اور یہ وہ موقع ہے، یہاں پر بڑے بڑے ذہین فتین صحافی بیٹھے ہیں، تاریخ دان بیٹھے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں یہ جنگ ہے جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے خلاف جیتی. اور پوری دنیا اس کی معترف ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً پوری قوم ہماری افواج پاکستان کے لیے شبانہ روز دعائیں کرتی تھی، اور افواج پاکستان نے اس جرت، دلیری، بہادری اور ٹیکنیکل جو ان کی سپریمیسی تھی، اس کو انہوں نے اس کو استعمال کیا. خاص طور پر ایئر فورس نے اپنی انٹرنل انوویشن کی اور اس طرح انہوں نے ہندوستان کا مقابلہ کیا. اسی طریقے سے جو الفتح، جو میزائل تھے، اس کا بھرپور استعمال ہوا، ہماری بری فوج نے کیا. بحری فوج بھی تیار تھی. میں ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں جو 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک جو یہ دن رات گزرے ہیں. اور بطور گورنمنٹ کے ہیڈ کے میں اپنا منٹ ٹو منٹ میرا مشورہ تھا افواج پاکستان کے ساتھ، سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جرت کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ لڑی ان کی لیڈرشپ میں، اور پھر پوری یگانگت تھی پاکستان کی، یہ جو قوت ہے کنونشنل وارفیئر، وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کنونشنل وارفیئر میں ہندوستان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور صرف جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے پاکستان کا، وہی پاکستان کی حفاظت کی ضمانت ہے. اس جنگ نے یہ تمام خیالات تبدیل کر دیے، اور تمام وہ دقیانوسی